الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. کہ انسان تجھے کھانے کی ضرورت پڑی. قرآن کی بلاغت دیکھیے کہ دنیا کے لیے کھانے پینے کے لیے قرآن نے مرعا کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ مرعا کا لفظ چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جانور جو چارہ کھاتا ہے اس کو عربی میں مرعا کہتے ہیں. لیکن یہاں انسان کے کھانے کے لیے بھی اللہ نے مرعا کا لفظ استعمال کیا. اس لیے استعمال کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ جو انسان رب کی نعمت کھانے کے بعد اپنے رب کو بھولتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اس لیے اللہ نے یہاں مرعا کا لفظ استعمال کیا. الذي اخرج المرعى. پھر اللہ فرمانے انسان جو چارہ جو کھانا جو دنیا جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے اس کی حیثیت جانتا ہے. اللہ فرماتے فجعله غثاء احوا. قرآن نے سورہ کاف میں دوسری جگہ بیان کیا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی آسمان سے اترتا ہے آپ سبزہ دیکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ پیلی پڑ جاتی ہے. وہ گھاس پیلی پڑنے کے بعد جانور اس پر سے چلتے ہیں اس کو رونتے ہیں سوکھ جاتی ہے پھر ہوا اس کو ادھر سے ادھر کرتی ہے. دنیا کی مثال ایسی ہے. جس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر اس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے. اس کے برخلاف اللہ فرماتے ہیں تیری روح کے لیے بھی میں نے ایک انتظام کیا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. یہ قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. رب کی صفت ہے. رب ختم ہونے والا نہیں ہے تو یہ قرآن پاک بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن آگے اللہ شکایت فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا. ارے تم تو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو. والآخرۃ خیر وابقى. حالانکہ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج کی جو رات ہے اس رات میں رب کو منانا ہے. میں نے حدیث پاک پڑھی بخاری شریف کی مسلم شریف کی روایت ہے. میں اس حدیث کی کچھ شرح کر دوں اور اپنی بات ختم کر دوں گا. اس دنیا کا آخری دن ہوگا. اس دنیا کا لاسٹ ڈے آخری دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کریں گے فنا کر دیں گے. اس کو بالکل ہموار چٹیل میدان کی طرح کریں گے. قرآن کریم کہہ رہا ہے لا ترى فيها عوجا ولا امتا. زمین بالکل ہموار ہو جائے گی. اس میں تجھے نشیب و فراس اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ قبروں سے تو اٹھے گا. قبروں سے انسان اٹھے گا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون. کہ سارے انسان قبروں سے نکلیں گے. کس طرح نکلیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ نے فٹ بال کے میچ دیکھے ہوں گے. آپ فٹ بال کھیلتے ہوں گے. گول کی طرف وہ کھلاڑی بھاگتا ہے تو کس کیفیت کے ساتھ بھاگتا ہے؟ بالکل مجنون کی طرح بھاگتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کل میدان محشر میں جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اپنے حشر کی طرح اپنے جمع ہونے کی طرح وہ اسی طرح بھاگیں گے جس طرح وہ بھاگتا ہے کہ اس کی پیر نکل جاتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا. اسی طرح وہاں انسان ننگا ہوگا انسان کو احساس نہیں ہوگا. مسلم شریف کی روایت کے مطابق سورج بالکل نیچے ہوگا. انسان پسینے میں شرابور ہوگا. اب انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی. پہلی چیز وہ سائے کی تلاش میں ہوگا. مجھے کہیں سایہ مل جائے. مجھے کہیں سایہ مل جائے. نمبر دو پانی کی تلاش میں ہوگا. ظاہر بات ہے دھوپ کی شدت ہوگی. چڑچڑاتی ہوئی دھوپ ہوگی. ایسے وقت میں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی اسے. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. آقا نے فرمایا 8 کام کر لو. 8 کام کر لو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. میں نے جو روایت پڑھی اس میں 7 کام ہیں اور بخاری شریف کی اور ایک روایت ہے جس میں 8واں کام بھی بیان کیا گیا ہے. وہ کون سے ہے 8 کام؟ پہلا کام میرے آقا نے فرمایا عرش کا سایہ جسے نصیب ہوگا وہ کون سا خوش قسمت بندہ ہوگا؟ آقا نے فرمایا امام عادل. انصاف کرنے والا امام. جب یہ حدیث ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہو
کہ اگر وہ انصاف کرتا ہے یا کسی دارالاسلام کا امیر المؤمنین ہو، اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ انصاف کرتا ہے تو اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو جہاں کا بڑا ہے، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور باقیتاً باپ گھر کا بڑا ہوتا ہے، آپ مسجد کے متولی ہیں، آپ مسجد کے بڑے ہیں، آپ امام ہیں مسجد کے، آپ بھی مراد ہے، جتنے بڑے ہیں جہاں کے بڑے ہیں وہ سب مراد ہے۔ اگر وہ عادل ہے، وہ انصاف کر رہے ہیں اپنے ماتحتوں پر، تو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گے۔ اگر مسجد کا متولی ہے اور ظلم کر رہا ہے مسجد کے ائمہ پر، مسجد کے مؤذنین پر، اسے بھی عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہے پہلی صف میں پڑھتا۔ باپ ہے، باپ اپنے اولاد پر ظلم کر رہا ہے۔ کیسے ظلم کر رہا ہے؟ دینی تعلیم نہیں سکھا رہا ہے، دینی تعلیم سے بچہ محروم ہے، یہ باپ عادل نہیں، ظالم ہے۔ اس باپ کو حدیث پاک نے ظالم کہا ہے، عادل نہیں کہا ہے۔ اگر ہم اپنے اولادوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، ایجوکیشن کون سا ایجوکیشن؟ جو فجعلہ غثاء احوا، جو کل سیاہ کوڑا کرکٹ بن جائے گا، ایک تنکے کی طرح ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکے گی۔ ہم اپنی اولادوں کو وہاں لے جا رہے تو یاد رکھنا وہ باپ ظالم ہے، اسے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ہاں وہ نوجوان خوش قسمت بندہ ہے کہ جو پروان چڑھا ہو رب کی عبادت میں۔ کیا مطلب؟ کاروبار چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ گیا وہ نوجوان مراد ہے؟ نہیں نہیں نہیں، عبادت کہتے ہیں عابد کے معبود کے ساتھ نسبت کی درستگی کا نام۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف عجیب و غریب لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں عبادت کا مطلب ہے عابد یعنی بندہ اور معبود یعنی ہمارا رب دونوں کی نسبتیں صحیح ہو جائے۔ اس کی نسبت اپنے رب کے ساتھ اگر صحیح ہے تو وہ صحیح معنی میں شاب نشأ فی عبادت اللہ ہی ہے، چاہے پھر وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ دکانوں پر ہو، چاہے وہ کالج پڑھتا ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ نمبر 3، رجل قلبه معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ کیا مطلب؟ دکان پر ہے، اس سے پہلے میں نے عید کے روز یہاں اسی حدیث کی شرح کی تھی، میں نے دکان پر ہے لیکن بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، جسے بھوک لگتی ہے، 1:30 بجے کھانے کا وقت ہے تو انسان بار بار گھڑی دیکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اندر کی بھوک لگی ہے۔ ایسی ہی ایک روحانی بھوک ہوتی ہے کہ وہ دکان پر ہے لیکن بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ عصر کا وقت ہوگا، ابھی عصر کی اذان ہوگی، ابھی میرا رب مجھے بلائے گا، مجھے جانا ہے۔ ایسا شخص یہاں مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سو رہا ہے، بستر پر جا رہا ہے لیکن گھڑی دیکھ رہا ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، میں سو تو رہا ہوں لیکن کہیں نیند نہ لگ جائے، اذان ہو جائے گی، میری جماعت فوت ہو جائے گی۔ تو اب اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اس کی نیند اڑ رہی ہے۔ ایسا انسان مراد ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ سفر میں جا رہا ہے، اپنا نظام رب کے نظام کے تابع کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سوچ رہا ہے اب یہاں سے نکل رہا ہو، درمیان میں ظہر کی نماز آئے گی، کہاں پڑھوں گا؟ اس کے لیے کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے؟ عصر کی نماز کہاں پڑھوں گا؟ یہ اپنا نظام رب کے نظام کے تابع بنا کر چلتا ہے، تو ایسا شخص یہاں مراد ہے، اسے اپنے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اب ہمیں سوچنا ہے، لوگ جو ہے نا بات واقعیت پوزیٹیو کرتے ہیں، مثبت بات کرتے ہیں، لیکن مثبت کا مطلب ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے علماء مقررین بات کرے تو غفور الرحیم والی بات کرے، قہار والی بات ہی نہ کرے۔ حالانکہ پورا قرآن کریم آپ کھول کر دیکھ لیجئے، جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا تذکرہ ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی مغفرت کا اعلان کیا وہاں فقر کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ غفور الرحیم والے پہلو کی طرف پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمیں رب کی قہاریت والے پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آج میرا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے یا نہیں ہے؟
آج مغرب کی اذان ہو رہی تھی، میں مسجد میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں، میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرا رب، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ تیرے بندے تجھ سے دور ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو تیری رحمت کو لینا نہ چاہتا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ اپنے سارے بندوں کو رحمت عطا فرما۔ آمین۔ یہ دیکھیے آپ مجموعی بتا رہا ہے کہ کون سا بندہ ایسا ہے جو رب کی رحمت کو پانا نہ چاہتا، سارے ہی بندے ایسے ہیں جو رب کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین کیفیات کا نام نہیں ہے، دین تو 24 گھنٹے کی زندگی کو رب کے تابع بنانے کا نام ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو مسجدوں میں اٹکا دیں۔ پھر کیا ہوگا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ۔ چوتھا وہ شخص جو کسی انسان سے تعلق رکھتا ہے، محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور اگر دشمنی رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاؤں، ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں، شادی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سیزن ہی چل رہا ہے اس کا۔ اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، میرے کانوں میں باتیں آئی ہے کہ وہاں شریعت کے خلاف کام ہوا ہے، وہاں جو کام ہوا وہ شریعت کے خلاف ہوا ہے، رب ناراض ہے اس نکاح میں۔ تب بھی میں اس نکاح میں اس لیے شریک ہو رہا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو پھر رشتہ دار کیا کہے گا؟ رشتہ ٹوٹ جائے گا، دوستی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے وقت میں آپ اپنے دوست سے دوستی رکھتے ہو تو پھر رب کی دوستی تمہارے انتظار میں ہے کہ تم مجھ سے دوستی کرتے ہو یا اس سے دوستی کرتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، 28واں پارہ کھول کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں عجیب آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ، کہ اگر رب کی ناراضگی کا موقع ہے، سامنے باپ ہے تو وہ باپ کو ٹکرا دیتا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، سامنے بیٹا ہے تو بیٹے کو ٹھکرا دیتا ہے، کہ میں ایسے نکاح میں شریک نہیں ہو سکتا جس میں میرا رب ناراض ہو رہا ہو نہیں سکتا ہے۔ کس رشتے کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو؟ کس دنیا کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے وَالْفَجْرِ، والفجر آپ کھول کر دیکھ لیجیے، بندہ کہتا ہے اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن۔ جب رب کے ڈنڈے پڑتے ہیں، رب کی طرف سے ڈنڈے پڑتے ہیں، کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، تو اب یہ کہتا ہے رب نے میرے ساتھ توہین کا معاملہ کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو یتیموں کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، قرآن کہہ رہا ہے بہنوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا لیا، بہنوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا لیا، غریبوں کے جھونپڑے چھین لیے تو نے، اور اپنے شیش محل تو نے تعمیر کیے، بلڈنگیں بڑی بڑی تو نے تعمیر کی غریبوں کا خون چوس کر۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب میرا رب کہہ رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہاں جب موت کی بارڈر ہوتی ہے، جان ہنسلیوں کو پہنچ جاتی ہے، انسان اپنے پیروں کو رگڑتا ہے زمین پر، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس کا عہدہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے لیکن عہدہ نہیں بچا پا رہا ہے، اس کا مال، اس کے اولاد سب اس کے سامنے ہے لیکن کوئی اسے نہیں بچا پا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے، دوسری جگہ کہہ رہا ہے فَلَوْلَا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ارے تم اس کے دوست تھے، تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ بچ جائے، بچاؤ اگر بچا سکتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم جب غریب کا جھونپڑا توڑ رہے تھے، جب اپنا شیش محل تعمیر کر رہے تھے، اس وقت تمہیں یاد نہیں تھا کہ یہ محل مجھے نہیں بچا سکے گا،
یہ عہدہ مجھے نہیں بچا سکے گا تو کب تک کھاؤ گے؟ کب تک غریبوں کا خون چوسو گے؟ کب تک اپنی بہنوں کی میراث کو ہڑپ کرتے رہو گے؟ ایک وقت آئے، توبہ کرو میرے بھائیو، آج کی رات اس لیے آئی ہے، بہنوں کی میراث نہیں دیے جا کر دے دو، کسی کا حق مارا ہے معافی مانگ لو، اس کا حق واپس کرو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ قرآن کہہ رہا ہے